السلام علیکم پیارے دوستو، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب میری عدت پوری ہو گئی تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منادی کو الصلاۃ جامعہ پکارتے ہوئے سنا۔ چنانچہ میں بھی دیگر عورتوں کے ساتھ مسجد پہنچ گئی اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، اور میں عورتوں کی صف میں سب سے پہلی موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، ہر کوئی اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی اس چیز کا زیادہ علم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کی خاطر نہیں اکٹھا کیا، بلکہ اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری نام کا ایک نصرانی تھا، وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک بات بتائی جو میری اس بات کی موافق پڑی جو میں تم لوگوں سے دجال کی باتیں بیان کیا کرتا تھا۔ تمیم داری نے مجھ سے بیان کیا کہ لخم اور جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ میں سمندری جہاز میں سوار ہوا۔ سمندر کی موج نے ان لوگوں کو 1 مہینے تک پریشان کر کے رکھ دیا۔ پھر آخر کار وہ لوگ غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے میں جا لگے۔ پھر وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں انہیں ایک بھاری بھرکم جانور ملا جس کے دم پر بہت زیادہ بال تھے۔ بالوں کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا، اے کمبخت، کیا چیز ہے؟ پھر اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ پھر ان لوگوں نے کہا، یہ جساسہ کیا بلا ہے؟ اس نے کہا، اچھا تم لوگ میرے ساتھ اس آدمی کے پاس چلو جو گرجا گھر میں ہے، تمہاری ان سب باتوں کا جواب وہ دے گا۔ تمیم داری نے بتایا، جب اس جانور نے گرجا گھر میں ایک آدمی کا نام لیا تو ہم ڈرے ہی کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ خیر، ہم لوگ چلتے ہوئے گرجا گھر میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں دیکھا ایک بڑے قد کا آدمی ہے اور وہ بہت لمبا اور تگڑا تھا۔ ایسا شکل اور ایسا جکڑا ہوا آدمی ہم نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ تھے، دونوں جانوں سے دونوں ٹخنوں تک جکڑا ہوا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے کہا کہ ارے کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ میری خبر پر قابو پا گئے، یعنی اب تو میرا حال تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پہلے تم لوگ اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عربی لوگ ہیں، ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے تھے، مگر طوفان کی وجہ سے اس کے رحم و کرم پر 1 مہینے تک وہاں پر رہے اور اس طرح ہم تیرے جزیرے میں آ گئے۔ پھر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں ہمیں یہ تمہارا بالوں والا جانور ملا۔ بالوں کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، تو ہم نے اس سے کہا، اے کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ تو کیا بلا ہے؟ تو اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ اس طرح سے ہم تیرے پاس آ گئے۔ پھر زنجیر میں جکڑے ہوئے آدمی نے کہا، اچھا لوگ مجھے بیسان یعنی فلسطین کی ایک بستی نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا، پوچھ، نخلستان کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں، کیا وہ پھلتا ہے یعنی پھل دیتا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں، پھل دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ اب عنقریب وہ نہیں پھلے گا، یعنی کہ اب عنقریب وہ پھل نہیں دے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے طبرستان کے سمندر کے بارے میں بتاؤ۔
ہم نے کہا اس سمندر کے بارے میں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں اس میں تو بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا ان قریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے کہا جگرجو ملک شام کا ایک شہر ہے، اس کے چشمے کے متعلق معلومات دو۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں تم کیا معلومات چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس چشمے میں پانی ہے؟ کیا وہاں کے باشندے اس چشمے سے کھیتی کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا ہاں اس میں تو ابھی بہت پانی ہے اور وہاں کے باشندے اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے بتایا وہ ملک مکہ سے نکلے اور مدینے چلے گئے۔ پھر اس نے کہا کیا عرب نے اس نبی کے ساتھ لڑائی کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا نبی نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں پر غالب ہوئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس نے کہا کیا یہ بات ہو چکی ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہو چکی ہے۔ اس نے کہا آگاہ رہو، عربوں کے لیے اس میں خیر ہے کہ وہ اس نبی کی پیروی کر لے، اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں مسیحا دجال ہوں۔ ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، چنانچہ میں نکلوں گا اور پورے زمین کی سیر کروں گا۔ مکہ اور مدینے کو چھوڑ کر میں ساری دنیا کو 40 ہی دن میں پورا کر لوں گا، یعنی فتح کر لوں گا۔ اگر میں مکہ یا مدینہ کسی شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہاں ایک فرشتہ ننگی تلوار لے کر وہاں داخل ہونے سے روکے گا، اور اس کے ہر ایک ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اتنا بیان کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی عصا سے مارتے ہوئے فرمایا یہی مدینہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، خبردار ہو جاؤ، کیا میں تم لوگوں کو اس حال سے خبر دے چکا ہوں؟ تو سارے لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی جو کہ میری اس بات سے موافق پڑی جو میں تم لوگوں سے دجال مکہ مدینہ کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا۔ خبردار وہ دجال دریائے شام یا دریائے یمن میں ہے، نہیں وہ مشرق کی جانب میں ہے، نہیں وہ مشرق کی جانب میں ہے، نہیں وہ مشرق کی جانب میں ہے، مشرق جانب بحر ہند میں ہے۔ شاہد دجال بحر ہند کے کسی جزیرے میں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرق کی جانب انگلی کر کے کہا دجال یہاں پر ہے، دجال یہاں پر ہے۔ تو دوستو دیکھا آپ نے کہ دجال کو تمیم داری نے دیکھا ہوا ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دجال کے بارے میں ہمیشہ فرماتے رہتے تھے۔ تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر کے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔